ہم ہیں شیعہ حیدر کے، ہم ہیں شیعہ، ہم ہیں شیعہ حیدر کے، ہم ہیں شیعہ، اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے، اس دور کہ امام زمانہ آخری امید اس عنوان پر آیت ڈھونڈ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ آیت کون سی ہو۔ شعراء کرام تشریف فرمائیں، یہ بھی بعض اوقات ثانی پہلے کہتے ہیں، اولا بعد میں کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ صحیح ہے جی۔ تو میں نے مضمون تو اپنا تیار کر لیا تھا، اور پھر آیت کا انتخاب مشکل ہو رہی تھی کہ آیت کون سی لی جائے۔ تو جو آیت سامنے آئی اپنے مضمون سے قریب تر، تو وہ سورہ ملک کی آخری آیت، ملک کی آخری آیت۔ مملکت الہیہ کی آخری آیت کو تو مہدی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ اور عجیب اتفاق، یعنی میں تو پریشان ہوں، پریشان اس معنی میں کہ خوشطالع ہوں کہ سورہ ملک ہے، آخری آیت ہے، آیت کا نشان بھی 30 ہے جی، جیسے قرآن کے پارے 30 ہیں۔ اچھا، یہ میں ان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کم سن ساتھیوں کے لیے، کہ ہمارے ہاں تو اتفاقات ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں حادثے نہیں ہوتے۔ اللہ کے ہاں جو ہوتا ہے وہ حادثتاً نہیں، منصوبتاً ہوتا ہے۔ یہ جو گنتیاں ہیں نا، یہ جو گنتیاں ہیں، یہ 5 انگلیاں کیوں ہیں؟ 6 کر دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ یہ 5 انگلیوں میں 14 بند ہی کیوں ہیں؟ ہماری ان 5 انگلیوں میں 14 بند ہیں، انگوٹھے میں 2، باقی سب 3 14۔ اللہ 15 کر دیتا، اللہ 16 کر دیتا۔ تو یہ جو گنتیوں والے معاملات ہیں، اس میں حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ سورہ مبارکہ ملک ہے، اور 30ویں آیت ہے جو آخری آیت ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں ارشاد ہو رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ اچھا، اگر یہی بات مکمل ہو گئی ہوتی تو شاید کہا جاتا کہ ملک تو بہت سے لوگوں کے دعویٰ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ کتنی تعداد ہے دنیا میں جو کہتی ہے کہ ملک ہمارے ہاتھ میں ہے جی، مگر آیت یہاں آگے بڑھ رہی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تم حاکم ہو، قادر نہیں ہو، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مالک ایسا ہو جو قادر بھی ہو۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، یہ سورہ ہے وہ جس سورہ کا اختتام ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَأْوَاكُمْ غَوْرًا، انہیں شرطیہ ہے مولانا، پھر فا سے جزا دی جا رہی ہے، فَمَنْ يَعْتِيكُمْ، ٹھہر کے پڑھوں گا تو پڑھوں گا فَمَنْ يَعْتِيكُمْ، اور جلدی پڑھوں گا فَمَنْ يَعْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ یہ آخری آیت ہے۔ پروردگار عالم نے صرف ہماری امید امام کو قرار نہیں دیا ہے، ہم سب امام سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اچھا، جتنی امید صحیح ہوتی ہے، امید غلط بھی ہوتی ہے جی، غلط بھی ہوتی ہے امید۔ بھائی غلط امید لگائے بیٹھے ہو، ان کے بس کی نہیں ہے، ان سے امید کس بات کی؟ جتنی امید صحیح ہوتی ہے، اتنا ہی اس کا انتظار شدید ہوتا ہے۔ بڑا گہرا تعلق ہے امید کا انتظار کے ساتھ۔
اور جتنا امید کمزور ہوگی اتنا ہی انتظار بھی کمزور ہوگا. تو مجھے امید اپنی محکم بنانی ہے تو خود بخود انتظار بھی محکم ہو جائے گا. میری اور آپ کی صرف امید نہیں ہے, میری اور آپ کی صرف امید نہیں ہے امام, اور وہ بھی آخری امید, اس کے بعد امید نہیں ہے کوئی. اور ہم امام کے ظہور کے منتظر نہیں ہیں, وعدہ پروردگار کے منتظر ہیں. جی ابھی اتفاق ہوا, بات تھوڑی سی سیاسی ضرور ہے مگر سیاسی نہیں بھی ہے, اور یہ بھی جملہ کہتا ہوا گزروں کہ ہمارے یہاں بڑا عجیب المیہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے کہ سیاست دین سے جدا ہے, مگر ہر امام بارگاہ میں سیاست ہے, ہر مسجد میں سیاست ہے, ہر ٹرسٹ میں سیاست ہے, ہر انجمن میں سیاست ہے, اور سیاست دین سے جدا ہے. بھائی بغیر سیاست کے تو تم گھر بھی نہیں چلا سکتے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تو یہ لفظ بس کچھ غیر سیاسی لوگوں نے اتنا استعمال کیا کہ بدنام ہو گیا. جو استعمال کر رہے ہیں وہ غیر سیاسی لوگ ہیں. ابھی میں تھا پنجاب کے ایک بڑے شہر کے اندر, تو وہاں ایک صحافی نے سوال کر لیا, کہنے لگے جی امریکہ ایران پہ حملہ کرنے جا رہا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی اگر ایران پر حملہ ہوا تو ہم اسے پاکستان پہ حملہ تصور کریں گے. کہنے لگے کہ اس کو واضح کریں. میں نے کہا دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے, قرآن مجید میں اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے, لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے تورات, زبور, انجیل, قرآن میں لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے. تو ابھی تو 56 اسلامی ممالک میں ایک ملک ہے جو نماز پڑھنے والے حکومت کر رہے ہیں, روزہ رکھنے والے حکومت کر رہے ہیں, قرآن کی تفسیر جاننے والے حکومت کر رہے ہیں. دنیا کا کون سا ملک ہے جس کا سربراہ نماز پڑھانے کے قابل ہو؟ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی ابھی تو ایک ملک ہے, قرآن تو کہہ رہا ہے پوری زمین میں نیک اور صالح بندوں کے حوالے کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری زمین نیک اور صالح بندوں کے ہاتھ میں آنی ہے. جی تو ایک ملک کو کیسے ہاتھ سے جانے دیں گے؟ ہم تو پوری زمین پر صالحین کی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں. جی تو وہ جو قرآن پکار کے کہہ رہا ہے نا, اللہ نے اعلان کیا ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک اور صالح بندے ہوں گے, یہ وعدہ پروردگار ہے. اسی آیت سے ایک اور استفادہ بھی کر رہا ہوں. بعض لوگ تھے نا علی وارث لکھ دیتے ہیں اپنی گاڑیوں پر, اپنے گھروں میں. ایک صاحب کہنے لگے شرک ہے, آپ کیا یہ شرک ہو رہا ہے, اللہ وارث ہے علی وارث نہیں ہے. میں نے کہا تم سے ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا, ہضم نہیں ہو رہا. ہم تو 14 کو وارث مانتے ہیں. یہی قرآن کی آیت, لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا. اس زمین کے وارث نیک اور صالح بندے. جی میں اپنے آپ کو تو صالح بولنے کے لیے اکڑ کر سنوں اور اکڑ کے بولوں. صالح کا عنوان مطلق اور عنوان صحیح اگر کوئی ہے تو وہ ائمہ ہے. تو ایک امام نہیں, مولا علی نہیں, سارے ائمہ ہمارے اس زمین کے وارث ہیں. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے, اور اللہ کے وعدے کا ہم در حقیقت انتظار کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, بات یہ ہے, عنوان یہ ہے کہ پانی امید ہے, اور پانی یعنی حیات. اب جب سلسلے سارے منقطع ہو جائیں اور ایک پانی کا انتظار ہو رہا ہو جو حیات دے گا, تو پھر وہی تو آخری امید ہوگی, اسی کو آخری امید کہا جائے گا. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا, سورہ مبارکہ حدید آیت نمبر 20. جان لو اللہ تبارک و تعالی زمین کو مر جانے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرے گا. یہ زمین مردہ ہو جائے گی اور پھر اسے دوبارہ حیات ملے گی. زمین کی موت اور زمین کی حیات کیا ہے؟ جب میرے معصوم امام سے پوچھا گیا, میری موت اور میری حیات کا مفہوم کچھ اور ہے,
زمین کی موت اور حیات کا مفہوم کیا ہے؟ جب امام معصوم سے پوچھا گیا، حضرت نے فرمایا اللہ اکبر، موتها الکفر والکافر میت۔ زمین کی موت یہ ہے کہ زمین پر جب کفر غالب آ جائے گا تو زمین مر جائے گی، اور جب ہمارا بارواں آ کے اسے عدل سے پر کر دے گا تو زمین زندہ ہو جائے گی۔ زمین کی حیات، صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ۔ زمین کی موت کفر ہے اور زمین کی حیات عدل ہے، اور کافر کو معصوم فرما رہے ہیں میتن، کافر مردہ ہے۔ جی تو خوب اچھے گھوم پھر رہے ہیں، خوب چل پھر رہے ہیں، خوب موٹے تازے ہیں ماشاءاللہ، یہ کہاں مردہ ہیں؟ جی تو میرے مولا علی کا بڑا حسین جملہ، حضرت فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ افقی میتیں ہوتی ہیں، کچھ عمودی میتیں۔ مولا فرما رہے ہیں کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے۔ ضروری نہیں ہے کوئی تمہیں چلتا پھرتا نظر آئے تو وہ زندہ ہو، جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ مردہ ہے، جس کی فطرت مر چکی ہو وہ مردہ ہے۔ تو یہ زمین مر جانے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہوگی۔ اب یہ زندہ کس کے ذریعے سے ہوگی؟ یہ زندہ ہوگی اس کے ذریعے سے جو اسے عدل سے پر کرے گا۔ لہذا اہل زمین، توجہ چاہوں گا، اہل زمین کی امید کو امام مہدی کہتے ہیں۔ اچھا ممکن ہے اہل زمین غافل ہوں، آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہوں، توجہ نہ ہو، لیکن زمین تو جانتی ہے کہ مجھے کون زندگی دے گا۔ لہذا اشرقت الارض بنور ربها، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے زمین اپنے رب کے نور سے منور ہوگی۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں وہ جو نور رب ہے وہ ہمارا مہدی ہے، جس سے یہ پوری زمین منور ہو جائے گی، اندھیرے چھٹ جیسے۔ اندھیرے چھڑ جائیں گے، زمین منور ہو جائے گی، زمین اپنی زندگی کو پالے گی۔ شیعان علی ہم ہیں،